بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا اس بارے میں پریشان ہے کہ بچے بات نہیں مانتے، تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا حکم ماننا سیکھیں۔ سب سے بڑی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں گھر گھر عام ہیں۔ وہ ذات گرامی جس نے سارا جہاں بنایا اور سارے جہاں کی عظیم نعمتیں بنائیں، وہ عظیم ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے ہمیں آدم سے وجود بخشا، حسین چہرہ عطا فرمایا، حسین آنکھیں عطا فرمائیں اور بے حساب نعمتیں ہمارے جسم میں سمو دیں۔ دل کی نعمت عطا فرمائی، پھیپھڑوں کی، معدے کی، گردوں کی نعمت عطا فرمائی اور بے حساب لذتوں کے انتظامات، سبزیوں کی نعمت اور پھلوں کی نعمت کی صورت میں اور غذاؤں کی نعمت کی صورت میں کر دیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں، لیکن ہمیں شکوہ تو ہے کہ چھوٹے ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جب اپنے چھوٹوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے ہماری بات نہیں مانتے، تو ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے۔ 200 صفات حمیدہ ہیں۔ ہم غور کریں کہ کیا ہمیں پتہ ہے 200 صفات حمیدہ وہ کون کون سی ہیں؟ 200 صفات حمیدہ کا ہمیں پتہ بھی ہے؟ صرف 15 صفات حمیدہ بھی ہم گن کر بتا سکتے ہیں کہ 15 صفات حمیدہ کون سی ہیں؟ اور 160-70 صفات مذمومہ ہیں۔ کیا ہم ان صفات مذمومہ کے صرف نام بھی 10-15 کے جانتے؟ نہیں جانتے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے بنیں۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں مجھ سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو مجھے اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ میرا گھوڑا میری بات نہیں مان رہا، میرا گھوڑا میری نافرمانی پر آ جاتا ہے، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ سے نافرمانی ہو رہی۔ آج شکوہ ہے کہ بیوی بات نہیں مانتی، بچے بات نہیں مانتے، فلاں بات نہیں مانتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہم غور کریں اور سوچیں، ہم روزانہ قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جنہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ اپنے محلے میں دیکھیں، علماء کرام کو چاہیے کہ اپنی مسجد کے اندر قرآن کی محفلیں قائم کریں اور سب کو قرآن سنیں، اپنے نمازیوں کا، اور دیکھیں کتنوں کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے اور کتنوں کو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کہ وہ جانتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں انہیں احادیث آتی ہیں۔ کم از کم ریاض الصالحین تو ہر مسلمان کو پڑھا دینی چاہیے، اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتے، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے۔ دنیا کے کاموں میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوشش ہے، اٹھیاں اعلیٰ سے اعلیٰ بن جائیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائیں، شادیاں اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائیں، لیکن دین کے معاملے میں گزارے پر رہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، گزارا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ کی طرف توجہ کریں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں۔ تو جب ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی چھوٹوں کو بھی توفیق دیں گے کہ وہ ہماری حکموں کو مانیں گے، اور ان کو دین کی طرف لگائیے، اعمال صالحہ کی طرف ان کو لگائیے، نماز کی طرف لگائیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف لگائیے۔ انشاءاللہ وہ بات مانیں گے۔ اور بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے تربیت کے لیے اور ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اور تاکہ ہم آہوزاری کرنے والے بن جائیں، چھوٹے ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ لیکن اپنی طرف سے یہ کوشش کریں کہ خود اعمال صالحہ کا اہتمام کریں اور خود اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا اہتمام کریں، اور ہم تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کریں۔ آج عام مسلمان تو عام مسلمان، علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہو رہی ہے کہ وہ تہجد میں نہیں اٹھ پا رہی۔ یہی تو وقت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، یہی تو وقت ہے آہوزاری کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس وقت متوجہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، فلاں مشکل ہے۔ میں نے کہا تہجد کا وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ رات کو تہجد میں اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کا اہتمام کرو۔ اور کبھی ایسے ایک رومال لے لو
اور رومال کے اوپر مٹی لے کر مٹی بچھا دو اور اس کے اوپر مٹی کے اوپر سجدہ کر کے رونے والے بنو، مٹی کے اوپر سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور تواضع پسند ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ عاجزی والے کام کرو اور تواضع والے کام کرو اور تواضع والی ادائیں اختیار کرو، کبھی ننگے پیر پھرا کرو اور کبھی خدمت خلق میں مشغول ہو جایا کرو، اور تہجد میں آہوزاری کا اہتمام کرو، اور مصلی کے اوپر چادر بچھا کر اس پر مٹی ڈالو اور اس پر کبھی سجدے کرو اور اس میں آنسو بہاؤ، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والے بنو۔ اولاد انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات ماننا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اولاد کو بددعائیں مت کیا کرو اور ایسے الفاظ مت بولا کرو، مثلا اگر جو ہے وہ ذہین ہے تو کہیں گے بڑا شیطان ہے، بھئی نہیں، وہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے۔ اور بچوں کے نام مت بگاڑا کریں، بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ اور پھر بچوں کے سامنے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیوی ہے، وہ شوہر نے کچھ بات کہہ دی تو فوراً وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ شوہر کی بات نہیں مانتی، تو بچے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہماری امی جان ابو کی بات نہیں مانتی، وہ بڑے ہیں ان کی بات نہیں مانتے، وہ شریعت کے دائرے میں بھی بات کر رہے ہوتے، بعض اوقات نہیں مانتی۔ تو اب بیوی چھوٹی ہے، اس کو شوہر کی بات ماننی چاہیے شریعت کے دائرے میں، وہ نہیں مان رہی ہوتی، اور پھر شکوہ کرتی ہیں کہ جی میرے بچے میری بات نہیں مانتے۔ آج نانا اور دادا اور بڑوں کی باتیں جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں بھی ہوں اور وہ اعمال صالحہ کا حکم کر رہے ہوں تو اکثر عورتیں نہیں مانتی، اکثر بہت سارے نوجوان مرد نہیں مانتے، دادا جان کی نانا جان کی باتوں کو وہ نیکی کے طرف بلاتے نہیں مانتے، پھر شکوہ کرتے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ تو آپ بھی تو غور کریں کہ آپ اپنے بڑوں کا حکم مان رہے ہیں؟ ہاں، وہ حکم مانتے ہیں جو ان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہو جائے۔ حکم ماننا وہ ہوتا ہے سمجھ آئے یا نہ آئے، جب وہ نیکی اور تقوی کا حکم کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کا حکم کر رہے ہیں تو بات ماننی چاہیے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے نہیں ہماری سمجھ میں بات آئے گی تو مانیں گے، یہ نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، جب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں تو اس حکم کو ماننا ہے۔ آج مدارس دینیہ کے اندر یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بڑوں کا حکم نہیں مانتے، بڑوں کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب بھی نافرمانی کی فضائیں ہیں۔ اب جامعہ فریدیہ کے اندر یہی کیفیت فضا بنی ہوئی ہے۔ اب ان کو بھی شکوہ ہوگا کہ ہماری اولادیں، کل کہیں گے ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مان رہی۔ تو جب آپ ان لوگوں کی بات نہیں مان رہے جنہوں نے یہاں جامعہ فریدیہ کے اندر خدمات انجام دی، اس کی تعمیر و ترقی میں خدمات انجام دی، اور اس میں آپ نے کچھ اپنی مرضی کی رائے اختیار کر کے جو ہے وہ نافرمانی کی رائے اختیار کر لی، یہ کیفیت ہر جگہ ہو گئی ہے کہ اپنے بڑوں کا حکم نہیں مان رہے اور وہاں نافرمانی کر رہے ہیں اور رائے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، ایک عرصے سے جامعہ فریدیہ کے بعد بڑے حضرات نے یہ فضا بنائی ہوئی ہے کہ وہ جو بات نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہوتی ہے۔ اطاعت امیر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، جو تمہارے بڑے ہیں اور نگران ہیں، تمہارے امیر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور وہاں تو یہ کہا جاتا ہے ہم امیر مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو امیر ہی نہیں مانتے۔ جب آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں آپ نیچے والے کی اگر آپ کو یہی کہنا شروع کر دے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور وہاں ان خدمات کو بھی نہیں مانتے۔ تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے بنیں، اور ہمارے اوپر جو بڑے ہیں، جو بھی ہم سے عمر میں بڑے ہیں یا عہدے میں بڑے ہیں، جب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، شریعت کے دائرے میں ہمیں حکم دے رہے ہیں تو اس کو ماننا چاہیے۔ جب ہم اس کو مانیں گے اور راتوں کو آہوزاری کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ صورتیں بنائے گا کہ اولاد بھی ہماری بات مانے گی، اور اولادوں کو دین کی طرف لگائیں۔ آج دنیا کے لیے بڑی بڑی ان کو تعلیمیں دی جاتی ہیں، ایف اے، بی اے، میٹرک، ایم اے، بچیوں کو کرایا جا رہا ہے، ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے، لیکن دین کی طرف ان کو نہیں لگایا جا رہا۔ جب آپ ان کو دین کی طرف نہیں لگائیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ الحمدللہ وہ بچے جو دینی ماحول میں رہتے ہیں وہ اپنے والدین کا حکم مانتے ہیں اور اپنے بڑوں کا حکم مانتے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو خصوصی طور پر ماننے والے بن جائیں تو ہمارے بچے اور ہماری اولادیں بھی ہمارا حکم ماننے والے بنیں گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.